व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली साहब जो कि चेयरमैन हैं सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर ये बताएं कि अल्लामा इकबाल डे के हवाले से आज इतना ज़बरदस्त क्राउड आपने यहाँ पे जमा किया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी कि बच्चों को यहाँ पे जमा करने का क्या मकसद था? सबसे पहले मैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन और उनके सूबाई सेक्रेटरी अख्तर मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर जो है यौम इकबाल की शाहीन स्काउट डे की तकरीबात के लिए दिया और हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया। 9 नवंबर यौम इकबाल, पूरी दुनिया में इकबाल के चाहने वाले आज के दिन इकबालियात पर और फ़लसफ़ा इकबाल पर जो है वो खुलकर इजहार ख़याल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के इस पुरआशोब दौर में भी अगर मुआशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी बात की तो वो इकबाल के फ़लसफ़े खुदी की है और फ़लसफ़े तालीम व तरबियत की है। आज भी बच्चों को इकबाल की खुदी, इकबाल का यकीन, मोहब्बत और अमल जो है वो शाहीन की परवाज़ दे सकती है। और यही वजह है कि ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम जो मुख्तसर अभी तो तादाद में किया गया, लेकिन अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश करने का एक ज़रिया है, एक तरीक़ा है। सर क्या समझते हैं कि आपको सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की तरफ से ये सिद्दीक़ मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो इस तकरीब के लिए आपको दिया गया, तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई इस हवाले से आप बिल्कुल मुतमईन हैं? सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर कराची में अभी हम मोहम्मद सिद्दीक़ मेमन स्पोर्ट्स हॉल में खड़े हैं, जो यकीनन स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल है। इसमें कमोबेश 30 से ज़्यादा खेलों की सहूलियात अप टू दी मार्क है और आज के दौर के हिसाब से तमाम जदीद सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। हमें यहाँ आकर और बच्चों को यहाँ लाकर बहुत खुशी महसूस हुई और यहाँ की सहूलियात को देखकर भी बहुत दिल खुश हुआ। और इंशाअल्लाह ताला ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन, सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के ताउन से यहाँ स्पोर्ट्स गाला भी मुनक़िद करेगी। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर मीर साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के, और आज वो इस तकरीब में मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इतनी अज़ीमुश्शान तकरीब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब की गई आज, जिसमें सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने जो मुश्तरका तौर पर इस इवेंट को रखा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आज हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अजीम दिन है कि आज उस शख्सियत का यौम पैदाइश है जिसने ये नज़रिया पेश किया था अलहदा मुमलिकत का, जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथियों ने तकमील तक पहुँचाया। तो उनके यौम पैदाइश को हम उनकी शायाना शान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हैदर अली साहब, दानिश साहब, सलीम साहब, उन लोगों ने हमसे भरपूर ताउन किया। तकरीबन 1500 के करीब बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल की नज़मों पर टैबलो पेश किए, उनके हवाले से तकरीर की। और आज सुबह हमने इसकी ओपनिंग सेरेमनी में दुआ भी पढ़ी और उसका इफ्तिताह जो है हमारी आज की इस तकरीबात का मैडम रफ़िया जावेद साहिबा ने किया। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को आज के दिन के हवाले से एक अच्छा पैगाम गया है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की एक कोशिश है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और स्काउटिंग का आपस में क्या रिलेशन है? कुछ इस पर थोड़ी सी हमें रोशनी डालें इसमें। देखें, असल में अल्लामा इकबाल और स्काउटिंग इस लिहाज से करीब है कि हमारे यहाँ स्काउटिंग का एक सेक्शन है जिसको हम शाहीन स्काउट कहते हैं। अल्लामा इकबाल का तख़य्युलाती परिंदा जो है उसका नाम भी शाहीन है और अल्लामा इकबाल ने शाहीन का नज़रिया इस अंदाज से पेश किया कि वो परिंदा है जिसकी परवाज़ सबसे बुलंद है, सबसे ऊपर उड़ता है और ऊपर रहने के बाद सब पर नज़र भी रखता है।
तो हम अपने शाहीन बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह से स्काउट के अंदर रहते हुए अपने आप को बुलंद परवाज़ बनाएं। उनका मक़ूला भी बुलंद परवाज़ है कि ऊपर उड़ना है, ऊंचा उड़ना है और सबसे आगे रहना है। ये तो हमारा और उनका एक रब्त है कि हमने अपने यहाँ शाहीन सेक्शन को शुरू किया हुआ है। और जो उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि शाहीन के हवाले से कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो हम उस पैगाम को आगे लेके चल रहे हैं, उसे पहुंचाना चाहते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है दानिश साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल सेंट प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के, और आज ये रंगारंग मेला जो सजाया है इन्होंने इकबाल डे के मौके पर यहाँ पर ये मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दानिश साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतने सारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जमा किए। कैसी सेलिब्रेशन आपकी चल रही है, कुछ इस इवेंट के बारे में हमें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आज यौम इकबाल है 9 नवंबर, और 9 नवंबर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ सारे बच्चे कराची के तकरीबन 150 से ज़ायद स्कूल्स के बच्चे यहाँ एक जगह जमा हुए हैं ताकि शायर मशरिक़ मुफ़क्कर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश कर सकें। और आज तारुफ़ है इस नई नस्ल के साथ कि अल्लामा इकबाल साहब पाकिस्तान के लिए और इस पूरे ख़ित्ते के लिए, बिलख़ुसूस बर्र सग़ीर के लिए वो कितने बड़े शायर थे, कितनी अजीम इंसानी शख्सियत थी वो। तो आज इस हवाले से 9 नवंबर के इस दिन को यादगार बनाने के लिए ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के इस मुश्तरका तकरीब में आपने देखा कि जहाँ अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर तकारीर हो रही हैं, वहीं उनकी लिखी हुई नज़में पढ़ी जा रही हैं और उनकी शख्सियत पर टेबलों पेश किए जा रहे हैं। सर, आम तौर पर अमूमन हमने देखा है कि स्कूल्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो सिंपल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं या स्काउट्स के इवेंट होते हैं। आपने ये मुश्तरका इवेंट जो रखा, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, यकीनन ये मुश्तरका प्रोग्राम इस हवाले से भी है कि एसोसिएशन के अभी मुस्तकबिल में कैलेंडर में 2 प्रोग्राम आने वाले हैं, गर्ल्स स्काउटिंग और बॉयज़ स्काउटिंग कैंप, और वो सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के ही इश्तराक और ताउन से इसी स्काउट कैंप हाउस में होना है। तो बेसिकली इन बच्चों में हम इकबाल डे के साथ साथ स्काउट की तहरीक को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं और स्काउटिंग की आगाही का एक मुहिम हमने शुरू किया है। तो इसलिए आज उसी मुनासिबत से ये तकरीब का इनेकाद है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब, दी ग्रेस ग्रामर स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आप कितनी तादाद में आपके जो स्कूल के बच्चे उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया? तकरीबन मैंने अपनी सेकेंडरी क्लासेस को जो है वो इस पार्टिसिपेशन करवाया है, क्योंकि ये एक ऐसी बच्चे की उम्र होती है कि जिसके अंदर बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है और बच्चों को अपने रियल हीरोज़ का पता चलना चाहिए। आजकल हम अपने बच्चों को रियल हीरोज़ के बारे के अंदर नहीं बता पा रहे, तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज और स्काउट्स का, सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन का, कि मुश्तरका तौर के ऊपर उन्होंने अपने एक ऐसे हीरो को मुंतखब किया, उस थीम के ऊपर प्रोग्राम किया है कि जिसके ऊपर प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि दुनिया के अंदर या बरसग़ीर हिंद के अंदर जितना इनकलाब आया वो इकबाल की शायरी को पढ़ कर आया है। तो हम जो अपने आज की जो नौजवान नस्ल है वो फिल्मी हीरोइज़ को तो जानती है, शाहरुख खान को, कतरीना कैफ को, लेकिन वो उन हीरोज़ को नहीं जानती जिन्होंने रियलिटी के ऊपर इस मुल्क को कितनी कुर्बानियाँ देकर जो वो हासिल किया और इस मुल्क को बनाने के लिए एक सोच थी। तो अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने एक ख्वाब देखा और उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि मुझे मशरिक़ और मग़रिब के अंदर से एक ऐसी रियासत बनती हुई नज़र आ रही है, और फिर आखिरकार वो रियासत बनी और उसका नाम जो है वो पाकिस्तान आया। तो हमें अपने बच्चों को अपने निसाब के अंदर जो है वो इकबाल को जो है वो शामिल करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देखें रूस ने जो आज़ाद हुआ है या रूस ने जितनी तरक्की की है वो इकबाल को पढ़ कर की है। ईरान के अंदर देख लें, ईरान के अंदर उनके निसाब के अंदर इकबाल को जो है वो पढ़ाया जाता है।
لیکن ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ پاکستان شاعر مفکر علامہ اقبال جو کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ بر صغیر ہند کے اندر پیدا ہوئے اور پاکستان کے اندر ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے اقبال کے بارے کے اندر اور جو اور ہیروز ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح، مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، ان کے بارے کے اندر بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کیا اور تعلیمی طور کے اوپر ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد تب آج ہم ایک آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. سر بے شک ہمیں اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی حوالے سے ایسے ایونٹس کرنے چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ان کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں پتہ چلتا رہے. سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی بچوں کی بہت ضروری ہیں. تو کووڈ کے بعد اب آپ لوگ آگے کیا پلان کر رہے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں، کو کریکولم ایکٹیویٹیز، اس کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. دنیا کے اندر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو 3 چیزوں کے اوپر کام کرتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ، دوسرا آپ کا ایجوکیشن، اور تیسرا آپ کا لا. جب بچہ صحت مند ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ایجوکیٹڈ ہوگا. جب وہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر وہ لا کے اوپر امپلیمنٹ کرے گا. جب وہ قانون کی پاسداری کرے گا تو کہیں پر بھی آپ کی لا قانونیت نہیں ہوگی. تو ہو یہ رہا ہے کہ آج جو ہم نے پیرنٹس نے، بچوں نے اپنے بچوں کو مشین بنا دیا ہے، ان کو گیجٹس دے دیے ہیں، موبائل فون دے دیا ہے، لیپ ٹاپ دے دیے، فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن میری والدین سے گزارش ہے، اسکول کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ یہ جو نمبر آف گریڈز کی دوڑ کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو لگانا شروع کر دیا ہے، اس سے بچیں. کیونکہ آپ کا بچہ گریڈ تو لے لے گا، لیکن جب اگر وہ صحت مند نہیں ہوگا، فزیکل طور کے اوپر فٹ نہیں ہوگا، تو اس گریڈ کا کیا فائدہ. تو ہمیں اپنے گراؤنڈز، جہاں پر گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں وہاں پر اسپتال جو ہے وہ ویران ہوتے ہیں. تو اسکولز کو چاہیے کہ اسکولز اپنی جو ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو مینیج کریں، پی ٹی آئی رکھیں وہاں پر اسپورٹس. کیونکہ جب بچہ اسپورٹس کھیلے گا تو وہ تھکے گا، جب وہ تھکے گا تو وہ ایک سکون کی نیند پائے گا، جب وہ سکون کی نیند پائے گا تو اگلے دن وہ بالکل فریش ہوگا. تو اس وقت ایک بہت سخت ضرورت ہے. ہم پلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ دسمبر کے اندر انشاءاللہ انٹر کراچی جو ہے وہ ہم اسی کمپلیکس کے اندر، اسپورٹس کمپلیکس کے اندر بچوں کے درمیان، بچے اور بچوں کے درمیان باسکٹ بال اور بہت سے جو دوسرے گیمز ہیں، آپ کا ہاکی ہے، کک والی بال ہے، ان گیمز کے اوپر جو ہے ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ انٹر گیمز، انٹر کراچی لیول کے اوپر، انٹر اسکول سطح کے اوپر ہم بچوں کو جو ہے وہ کمپٹیشنز کروائیں اور ان کو آگے کی طرف لے کر آئیں اور ان کو اس بات کو بتائیں کہ کھیل آپ کی زندگی کے اندر جتنی تعلیم اہم ہے اتنے ہی زیادہ آپ کی زندگی کے اندر کھیل بھی ہیں. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں حدیقہ، آئیں ان سے بات کرتے ہیں. حدیقہ آپ ہمیں علامہ اقبال کا کوئی اچھا سا اور مشہور شعر سنائیں. اچھا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، خود جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. بہترین. آپ یہ بتائیں کہ اس ایونٹ میں آپ یہاں پہ شرکت کی آپ نے، جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے منسوب ہے، کیا سیکھ کے جا رہی ہیں یہاں سے؟ کیا سیکھا آپ نے ان کی شخصیت کے بارے میں، کیا جانا؟ میں نے جی بہت اچھی چیزیں سیکھی یہاں پر میں نے سیکھا کہ پاکستانی جو عوام ہے ان میں ابھی بھی جوش و جذبہ جو ہے نا وہ قرار ہے باقی. اپنی قوم، اپنی ذات، اپنی جو مسلمان کی ایک وہ ہوتی ہے نا، وہ ان سب کے اندر ہے، اتنا ہی جوش و جذبہ ہے. تو میں جوش و جذبہ بہت سارا سیکھا ہے میں نے یہاں سے. علامہ اقبال کے حوالے سے کیا جانتی ہیں کہ وہ کیا تھے، ان کی کیا قربانیاں تھیں پاکستان کے لیے؟ علامہ اقبال کی تو پرسنالٹی سے سبھی واقف ہیں. ایک زبردست پرسنالٹی اور ایک زبردست انسان، آئیڈیل پرسنالٹی. میں اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ میں چاہتی ہوں کہ میں جب بڑی ہوں تو میں اقبال جیسی پرسنالٹی کو اپنے اندر کروں. اور اقبال بہت ہی اچھے، ایک پاکستان کا سوچ رکھنے والے، ایک پاکستان کی شکل دینے والے، وہی اقبال، اور اقبال کا نام ہی کافی ہے صرف. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز علی، جو کہ کڈس کیمپس گرامر اسکول سے جن کا تعلق ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. شیراز سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، کیا سیکھ کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ دیکھیں، آج کے دور میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور موجودہ حالات میں اور گریڈز کی دوڑ میں اور اسٹڈیز کے برڈن میں جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں.
اس کو بنسبت دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا جس میں یوم اقبال کے موقع سے بچوں کو آگاہی ملی، انہوں نے ٹیبلوز پرفارم کیے، انہوں نے اسپیچز کری. اس طریقے سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، اور جب اس طریقے کا کانفیڈنس ان میں بلڈ اپ ہوتا ہے تو پھر جب وہ فردر اسٹڈیز کے لیے آگے جاتے ہیں تو ان کا ایک دماغ مزید روشن ہوتا ہے، ان میں سوال جنریٹ ہوتے ہیں اور ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں جتنے کہ گریڈس اور پڑھائی ہے. ہمارے ویورز آپ سے علامہ اقبال کا کوئی مشہور شعر سننا چاہیں گے؟ یوں تو علامہ اقبال کے بہت سے مشہور شعر ہیں، لیکن ابھی جو دوپہری کے دوران میں پڑھ رہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شہزاد علی، جن کا تعلق کڈس کیمپس گرامر اسکول سے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول کے کتنے بچوں نے اس ایونٹ میں حصہ لیا؟ اس اسکول میں اس ایونٹ کے لیے تو ہمارے تمام بچے تیار تھے، لیکن ہم 60 بچوں کو یہاں لے کے آئے اور ان میں سے چند نے پارٹیسپیٹ کیا. باقی بچوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور صرف ہمارے اسکول نہیں بلکہ جتنے بھی اسکولس نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے ہمارے طلباء نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایونٹ میں شرکت کرنے سے بچوں میں کیا موٹیویشنز پیدا ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ اقبال ڈے ہے، قائد اعظم کا ڈے ہے، چھٹی کر دو. چھٹی کرنے سے وہ میسیج نہیں جاتا. یہاں پہ گو کہ وہ کلام اقبال کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. وہ کم عمر ہیں لیکن انہیں کچھ نو ہاؤ ہو گئی، ان کو کچھ پتہ چلا کہ علامہ اقبال کون تھے. چھوٹی چھوٹی ان کو باتیں پتہ چلی ہیں، اور پھر انہی بچوں میں علامہ اقبال سے محبت پیدا ہوگی تو وہ بڑے ہو کر ان کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے. علامہ اقبال کا فلسفہ بہت مشکل ہے، بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو بچے کیسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم بچوں میں وہ شعور ضرور پیدا کر سکتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں اور ان کے اس مقام اور مرتبے پہ پہنچیں تو وہ علامہ اقبال کے نہ صرف کلام کو سمجھے بلکہ علامہ اقبال نے جہاں لفظ نوجوان استعمال کیا اس سے کیا مراد ہے، لفظ مسلم کیا وہ کن اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا، خودی کا فلسفہ سمجھیں، شاہین کا فلسفہ سمجھیں، ملت کا فلسفہ سمجھیں. مومن سے کیا مراد ہے. علامہ اقبال جب لفظ مومن استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جب وہ لفظ ملت استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. وطنیت کے بارے میں علامہ اقبال کا نظریہ الگ ہے. تو یہ بچوں میں گو کہ ابھی وہ ذہنی سطح ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو سمجھ سکیں، لیکن یقینی طور پر بچے ان سے محبت کریں گے اور جب پڑھیں گے تو سمجھنے کے بھی قابل ہوں گے. یہی امید لے کے اور اسی امید پر ہم بچوں کو یہاں لے کر آئے. سر علامہ اقبال کا کوئی مشہور شعر سننا چاہیں گے ہم آپ سے؟ مشہور شعر تو یہاں پہ سارے اشعار ہی سنے، میں کیا سناؤں. بہرحال ظلام بحر میں کھو کر سمجھ جا، تڑپ جا پیچ کھا کر سمجھ جا، نہیں تیری قسمت میں ساحل اے موج تو جس طرف چاہے نکل جا. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد علی مغل صاحب جو کہ نیو ویژن اسکول کے پرنسپل ہیں. آئیں سے بات کرتے ہیں. سر آپ اس ایونٹ میں آئے اپنے بچوں کو لے کے، کیا امید لے کر آئے کہ بچے اس ایونٹ سے کیا سیکھ کے جائیں گے؟ نارملی ایسا ہوا، علامہ اقبال کو ہم نے بھلا دیا اور اسکولوں میں چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں علامہ اقبال ڈے کے اوپر. یہ ایک بہت اچھا اپارچونیٹی ہمیں لگی کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ اقبال ہمارے لیے کیا رول پلے انہوں نے کیا اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح سے ان کے فلسفے کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. نارملی اسکولنگ کے اندر آج کل جو ہے نا اقبال ڈے کی مناسبت سے جو ہے وہ پروگرام نہیں ہو رہے، تو سارے اسکولوں نے مل کر ایک یہ اجتماعی پروگرام یہاں رکھا. اس سے بچوں کو بھی بہت فائدہ ہوا اور ہمیں بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں منور علی صاحب جو کہ پرنسپل ہیں آرمی اسکول کرنگی کے. آئیں سے بات کرتے ہیں. منور صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں ملک کے، پاکستان کے، ان کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں تو اس سے جو آپ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے، کیا سیکھ کے جاتے ہیں وجہ سے؟ دیکھیں اس قسم کے ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے ایکچوئل ہیروز کون ہیں. آج کے دور میں جس طرح سے بچوں نے فلمی ایکٹرز کو یا دیگر کو اپنا ہیروز مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچوں کو آج کل پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بانی پاکستان کے بارے میں، ہمارے علامہ اقبال کے بارے میں یا دیگر جس طرح ہمارے ہیروز ہیں. تو اس قسم کے پروگرام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمارے ملک کے لیے کیا کیا. ہم آج جو آزادی کی سانس یہاں لے رہے ہیں اپنے ملک میں،
تو اس کے لیے مطلب جو ہے نا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں ان سے متعلق جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اس قسم کی نالج ہو. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں مس نجمہ جو کہ اپنے اسکول کے بچوں کو یہاں پر اس اقبال ڈے کے موقع پر لے کر آئی ہیں. آئیں سے بات کرتے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول کے بچوں نے اس ایونٹ میں کیا حاصل کیا, کیا سیکھا, کیا سیکھ کے وہ یہاں سے جا رہے ہیں؟ ہمارے اسکول کے بچوں کو یہاں نیا ماحول ملا اور اچھی باتیں سیکھی, اور بچوں سے یعنی جو وہ نہیں کر سکتے تھے یہاں ان کا کانفیڈنس لے کے وہ کر سکیں گے. اقبال ڈے کے حوالے سے یہ تقریب منعقد ہے. اقبال ڈے کے حوالے سے بچوں میں کیا اویئرنیس پیدا کی گئی, کیا کہ ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں اس کے حوالے سے کیا جانا بچوں نے؟ یہ ہے کہ بچوں میں آج کے دن وہ جب 9 نومبر پہ یہاں پہ آئے تو ان کو جس طرح اللہ پہ آتی ہے دعا, جب انہوں نے وہ نظم سنی تو ڈیلی روٹین میں صبح اسمبلی میں پڑھی جاتی, لیکن آج کے بعد ان میں ایک اور شوق اور لگن پیدا ہو گئی کہ ہماری دعا جو ہے وہ علامہ اقبال نے لکھی اور یہاں انہوں نے جس طرز سے لی آئندہ وہ بھی اسی طرز سے پڑھیں گے. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں مس پروین جو کہ اپنے بچوں کو گلشن حدید سے یہاں اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر میں اس ایونٹ میں شرکت کے لیے لے کے آئی ہیں. آئیں سے بات کرتے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کے بچے اس پروگرام سے کیا سیکھ کے جائیں گے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 نومبر یعنی اقبال ڈے ہے, اور اقبال جنہیں ہم شاعر مشرق کہتے ہیں, جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, تو ان کے حوالے سے آج یہاں سیلیبریشن ہو رہی ہے. جب ہم نے بچوں کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے ہم جو ہیں جائیں گے آؤٹ آف سٹی, تو بچے بہت خوش ہوئے اور یہاں آ کے بچوں کا جوش اور بڑھ گیا. اور جب میں نے دیکھا کہ یہاں بہت سے دوسرے اسکول ہیں جو کہ پرفارم کر رہے ہیں, یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئی, ان سے بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ گیا اور انہیں معلوم ہوا کہ اقبال کون ہے, انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے اور آگے ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے اور اپنے وطن کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی اقبال نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعمیر جو ہے, اس کی تکمیل جو ہے, یہ ہمارے جو نوجوان طلباء انہوں نے میڈم ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ سے علامہ اقبال کا کوئی مشہور شعر سننا چاہیں گے. اقبال کا مشہور شعر جو مجھے پسند ہے وہ ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا چاہے. اور ایک اور اقبال, کیونکہ وہ بچوں کے بھی شاعر تھے تو انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں لکھی, تو ان میں سے مجھے ہمدردی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, یہ میری فیوریٹ نظم.